بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ایک بہت ہی انفارمیٹی ویڈیو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جو کہ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی، حضور علیہ السلام کے بہت ہی قریبی صحابی بھی ہیں۔ اور خاص بات یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ اسی نسبت سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے باپ کا درجہ بھی رکھتے ہیں اور اولاد کا بھی۔ باپ کا درجہ سسر کی وجہ سے اور اولاد کا درجہ صحابی ہونے کی وجہ سے۔ مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ مزید یہ کہ ایک مرتبہ اس چینل کا وزٹ ضرور کریں، آپ کو اس چینل پر ہر قسم کا مواد مل سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چند ایمان افروز ارشادات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 تاریکیاں ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے 5 روشن چراغ ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی محبت کی تاریکی، اس سے نجات کے لیے پرہیزگاری کا چراغ روشن ہونا چاہیے۔ نمبر 2، قبر کی گہرائی تاریکی، اسے روشن کرنے کے لیے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ ہونا چاہیے۔ آخرت کی زندگی کی تاریکی، اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے نیک اعمال کا چراغ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، پل صراط کی تاریکی، اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے یقین کا چراغ ہونا چاہیے۔ نمبر 5، گناہ تاریکی، اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے توبہ کا چراغ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عبادت کرنے والے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، جو ڈر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کی شناخت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل و حقیر سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، اپنی نیکیوں کو کم جانتے ہیں اور اپنے گناہوں کو زیادہ جانتے ہیں۔ دوسری قسم ہے کہ جو جنت کی امید پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کی شناخت ہے کہ دنیا کے مال سے بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں اور اچھے کاموں میں قوم کے پیشوا ہوتے ہیں۔ نمبر 3 یعنی کہ تیسری قسم جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی کہ جو محبت کے سبب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ان کی شناخت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی پیاری سے پیاری چیز بھی خدا کی راہ میں بلا توقف دے دیتے ہیں۔ رضا الہی حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشات کے خلاف عمل کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے امروں اور نواہی کے پابند ہوتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جو آدمی بغیر توشہ یعنی نیک اعمال کے قبر میں چلا گیا اس کی مثال ایسی ہے کہ دریا کا سفر بغیر کشتی کے کیا۔ ظاہر ہے کہ کشتی کے بغیر دریا کے پانی میں جانے والا ڈوب مرے گا۔ ایک اور جگہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے کہ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ جوان آدمی کا گناہ کرنا بھی اگرچہ برا ہے لیکن بوڑھے آدمی کا گناہ کرنا تو بہت ہی برا ہے۔ بدبخت وہ ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے، یعنی کوئی بری بات جاری رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو تم نے نیکی کے بغیر گزار دیا۔
اخلاص یہ ہے کہ اعمال کا عوض نہ چاہا جائے۔ ماں باپ کی خوشنودی دنیا میں موجب ذلت اور عاقبت میں باعث نجات ہے۔ جس نے لالچ، غصہ اور نفس کی پیروی سے خود کو بچا لیا، اس نے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی پیارا حضرت ابوبکر صدیق کا قول کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے اور با ادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کی دلیل ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو تمام دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔